اور میں اس بات کا آج برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کے دل کے اندر ایک خاص احساس پیدا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ اپنی ٹیم کو بھی ہمیشہ اسی بات کی جو ہے وہ تلقین دیتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب سے کیا کیا کام لیے ہیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کو پہلا کرکٹ کا ورلڈ چیمپئن بنایا، عمران خان صاحب نے اپنی والدہ کو کینسر کے مرض کے اندر تکلیفیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں احساس ڈالا کہ کینسر کے علاج سے غریب آدمی کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے شوکت خانم ہاسپٹل بنوایا، ایک نہیں دو نہیں تیسرا ہاسپٹل جو ہے وہ بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، یہ ریفارم ہے۔ میں آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2016 سپٹمبر میں خیبر پختونخوا سے ہیلتھ کارڈ کا چند اضلاع سے آغاز ہوتا ہے، اور اس کے اندر پورے لوگ جو ہے وہ کورڈ نہیں ہوتے، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جیسے ہی اللہ تعالیٰ خان صاحب کو موقع فراہم کرتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، نہ میں اپنا دیکھوں گا نہ میں پرایا دیکھوں گا، میں تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو برابری کا پیغام ہے، جو ایکویلٹی کا پیغام ہے، میں اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ انہوں نے نہیں دیکھا یہ پیپلز پارٹی کا، یہ نون کا ہے، یہ امیر ہے، غریب ہے، سب کے لیے یونیورسل ہیلتھ کوریج لے کر آئے۔ اور خان صاحب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 20 لاکھ لوگ ابھی تک ہیلتھ کارڈ سے جو ہے وہ اپنا علاج کروا چکے ہیں، 9 لاکھ خیبر پختونخوا سے، 7 لاکھ لوگ جو ہے وہ پنجاب سے، اور تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ آپ کے اسلام آباد اے جے کے آزاد کشمیر سے اپنا علاج کروا چکے ہیں، اور اس پہ تقریباً 46 ارب روپے کے جو کلیمز ہیں وہ انشورنس کمپنیز جو ہے وہ ادا کر چکی ہیں۔ تو میں یہ بات بڑی خوشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے، اسلام آباد کے، اے جے کے، جی بی کے اور تھر پارکر کے ہر خاندان کو جو ہے وہ لکھ پتی بنا دیا ہے، سب کی جیب میں 10 لاکھ روپے ڈال دیا علاج کروانے کے لیے۔ اور یہ پہلا وزیر اعظم ہے، یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو عوام کے لیے سوچ رہے ہیں، عوام کے لیے ان کے دل میں درد ہے۔ یہاں پر آپ کے علم میں ہوگا کہ ماضی میں ایسے حکمران بھی اس ملک کے اوپر رہے ہیں جن کے پیٹ میں بھی درد ہوتا تھا، گلا بھی خراب ہوتا تھا، وہ فلائٹ پکڑتے تھے، کوئی لندن علاج کروانے چلا جاتا تھا، کوئی امریکہ علاج کروانے چلا جاتا تھا، کوئی دبئی میں علاج کروانے چلا جاتا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ تو وہ بھگوڑے ہیں جو صرف اس ملک کے اندر لوٹ مار کرنے آتے ہیں، یہ صرف اس ملک کے اندر چوری کرنے آتے ہیں۔ لیکن عمران خان کا جینا مرنا تو پاکستان میں ہے۔ اس نے وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ میرے پاکستانیوں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے پورے پاکستان کے اندر اس ٹائم 900 ہاسپٹلز موجود ہیں، اور تقریباً 4 کروڑ خاندان، جو 18 کروڑ آبادی بنتی ہے، وہ انشاءاللہ اس ہیلتھ کارڈ سے جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کرے گی۔ اور انشاءاللہ خان صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کے 4 بڑے اقدام جو عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ ریکگنائز ہوئے ہیں۔ پہلا آپ کا اقدام جو بلین ٹری سونامی ہے، اس کو پوری دنیا نے اکنالج کیا۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کا وزیر اعظم بورس جانسن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ اگر فالو کرنا ہے تو عمران خان کو فالو کرو انوائرمنٹ کے حوالے سے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا دوسرا پروگرام جو احساس پروگرام ہے، 260 ارب روپیہ احساس پروگرام میں وہ لوگ جو کمزور طبقہ، کم آمدن والا طبقہ، پسا ہوا طبقہ، جن کے بچے سکول نہیں جا سکتے، جن کو کھانے کا مسئلہ ہے، ان کے اوپر ان کو کوریج کیا ہے۔ 70 لاکھ خاندان احساس کفالت میں موجود ہیں، 70 لاکھ بچے، ان کو سٹیپنڈ سکول جانے کے لیے 1503 ہزار روپیہ جو ہے وہ احساس پروگرام کے تحت دیا جا رہا ہے۔ جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو انڈر گریجویٹ پروگرام کے اندر 50,000 سکالرشپ سالانہ جو ہے وہ ان کو دی جا رہی ہیں، تقریباً 50 ارب روپیہ ان سکالرشپ پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے 3400 پروگراموں میں وزیر اعظم عمران خان کا جو ورلڈ بینک نے دنیا کے 3400 پروگراموں میں چوتھے نمبر کے اوپر ہمارا احساس پروگرام آیا ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تیسری بات، پوری دنیا میں کووڈ آیا ہے، پوری دنیا میں کووڈ کے اثرات آئے ہیں، لیکن ہمیں تو کہتے تھے جناب
لاک ڈاؤن کر دو, بندہ مر گیا, ایف آئی آر عمران خان کے اوپر خرچ ہوگی. عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں, میں اپنے مزدور کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا, میں اپنے فیکٹریاں بند نہیں ہونے دوں گا, میں لوگوں کا روزگار بند نہیں ہونے دوں گا. سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا, پوری دنیا نے سمارٹ لاک ڈاؤن کو فالو کیا. آج اکانومسٹ جو دنیا کا ایک مانا عالمی جریدہ ہے, وہ اس بات کو اکنالج کر رہا ہے کہ 3 سرویز ہوئے, اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 3 کے اندر رہا, اور جو آخری سروے آیا اس میں کہا کہ جہاں کووڈ سے پہلے والے حالات ہیں, یعنی کہ یہاں کووڈ آنے کے بعد بھی پاکستان کی فیکٹریاں بھی کھلی ہیں, بازار بھی کھلے ہیں, کاروبار بھی کھلا ہے, روزگار بھی کھلا ہے, ہر کام ہو رہا ہے, تو دنیا میں پاکستان کو کووڈ کو بیسٹ ہینڈل کرنے کے حوالے سے دوسرا نمبر آیا ہے, جو پوری دنیا نے اکنالج کیا ہے. اور آخری پروگرام جو خان صاحب آپ کا, وہ ہیلتھ کارڈ ہے, جس کو انشاءاللہ, یہ میرا یقین ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہیلتھ کارڈ ہے, اس پروگرام کو انشاءاللہ پوری دنیا اکنالج کرنے جا رہی ہے. ٹیلی گراف کے اندر, عالمی سطح کے جریدوں کے اندر آلریڈی اس کا جو ہے وہ ذکر آنا شروع ہو گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کبھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کا سوچ نہیں سکتے تھے, آج ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ آپ علاج آپ کروائیں گے, علاج آپ کروائیں گے, لیکن آپ کا خرچہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اٹھائے گی. یہ ہے جو وہ ریفارمز جس کا وعدہ عمران خان صاحب نے آپ سے کیا تھا. آخر میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے. عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ سر پہ ہیٹ نہیں پہنتے, لانگ بوٹ نہیں پہنتے, اور جو ہے وہ شہباز شریف کی طرح جو ہے وہ ڈرامے بازیاں نہیں کرتے. اس وجہ سے لگتا ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا ان کا کام. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں, یہ جو 400 ارب روپے کا ہیلتھ کارڈ کا پروگرام شروع کیا ہے, یہ شہباز شریف کیوں نہیں شروع کر سکا, یہ نواز شریف کیوں نہیں شروع کر سکا؟ یہ عمران خان کے خواب کو عملی تعبیر پنجاب میں ہیلتھ کارڈ کے ذریعے عثمان بزدار دے رہے ہیں. 750 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ اس سال پنجاب حکومت کا ہے. اس سے پہلے تو کبھی نہیں آیا. اس سے پہلے تو کسی نے ماں بچے کے ہاسپٹل بنانے کی کوشش نہیں کی. 19 یونیورسٹیاں یہاں پر بنائی جا رہی ہیں, سینکڑوں ارب روپے کی جو ہے وہ روڈز جو ہے وہ تعمیر کی جا رہی ہیں. ہر سیکٹر کے اندر بڑے پیمانے کے اندر کام ہو رہا ہے. آپ پنجاب حکومت کا جو سروے آیا آپ نے دیکھا, عثمان بزدار اس سروے کے اندر تمام وزراء اعلیٰ کو پیچھے چھوڑ کے پہلے نمبر کے اوپر آئے ہیں. یہ ان کی کارکردگی کی لحاظ سے جو ہے وہ اکنالجمنٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے مل کے اپنے وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینا ہے, ان کے بازو بننا ہے, ان کو مضبوط کرنا ہے, کیونکہ اس قوم کے لیے آخری امید جو ہے وہ صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان ہے, اور کوئی نہیں ہے. چوروں کی, ڈاکوؤں کی جیل اقتدار کے ایوانوں میں جگہ نہیں ہے, ان کی جگہ جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہے, اور انشاءاللہ ان سب نے جیلوں میں جانا ہے. یہ جیلوں کا مال ہے. پاکستان زندہ باد.